تو سلامت رہے۔ پچھلا شعبان کا مہینہ میرا مختلف سفروں میں گزرا اور تقریباً پورا مہینہ چند دن کو چھوڑ کر مختلف ملکوں کی اسفار میں گزر گیا، جس کی وجہ سے اتوار کی یہ مجلس شعبان کے مہینے میں نہیں ہو سکی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرمایا، تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں معمول یہی ہے کہ اتوار کی مجلس ظہر کے بعد ہوا کرتی ہے، تو میں نے اللہ کے نام پر اس لیے شروع کر دیا کہ جب مسلمان بھائی اپنی اصلاح کی نیت سے جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی معلم اور متعلم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جب طلب اصلاح کی خاطر طلب لے کر مسلمان کسی جگہ جمع ہو رہے ہیں، دین کی طلب لے کر، اپنی اصلاح کی طلب لے کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کو نوازتے ہیں۔ اور یہ بھی اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب طالبین اصلاح ایک اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ان کی ایک دوسرے کی ایک طلب کا ایک دوسرے کے اوپر انعکاس ہوتا ہے، اور نہ جانے اللہ کا کون سا بندہ کس درجے کی طلب لے کر آیا ہو، تو اس کے طلب کی برکت سے، اس کے انعکاس سے ہمیں بھی فائدہ پہنچ جائے۔ یہی نیت لے کر کسی دین کی مجلس میں شریک ہونا چاہیے ہمیشہ۔ معلم اور متعلم کا سوال نہیں کہ کون واعظ ہے اور کون بیان کر رہا ہے اور کون سن رہا ہے، سب طالبین اصلاح ہیں، اور ایک دوسرے کی طلب کا انعکاس ان کے اوپر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے، کرم ہو جاتا ہے۔ تو رمضان سے پہلے، شعبان سے پہلے، اتوار کے دن میں جو بات کر رہا تھا وہ اس آیت کریمہ سے متعلق تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور کئی مہینے سے اس کے اوپر گزارشات پیش کرتا رہا ہوں۔ اس کا تعلق رمضان کے مہینے سے بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ تقوی کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 20 سینکڑوں مقامات کے اوپر تقوی کا حکم دیا ہے، اور جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، تقوی کا حاصل یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری اور اس بات کی خلش کہ میں کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جو میرے مالک اور خالق کی مرضی کے خلاف ہو۔ یہ تڑپ، یہ خلش، یہ چبھن، یہ دکھن جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور یہ ہوتی ہے اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق جتنا قوی ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، جتنی
جتنا تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں مضبوط ہوگا اتنا ہی تقویٰ بڑھے گا۔ جب آدمی کے دل میں ہر وقت یہ سمایا ہوا ہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھ پر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے، میرا پروردگار مجھے تکلیفوں سے بچا رہا ہے، میرا پروردگار مجھے جگا رہا ہے، مجھے سلا رہا ہے، مجھے کھلا رہا ہے، مجھے پلا رہا ہے، سارے دن کی کیفیات جو انسان کے اوپر گزرتی ہیں، جب سب کا تصور کرتا ہے کہ یہ میرے پروردگار کی طرف سے ہو رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، اس تعلق سے اس کی خشیت پیدا ہوتی ہے، اس خشیت کے نتیجے میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے قرآن میں جو بار بار یہ حکم دیا ہے وہ اس لیے کہ بندے کی منزل مراد اس دنیا میں یہ ہے کہ تقویٰ اس کے اندر ہو جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے، یہی سارا منزل مقصود ہے انسان کی زندگی۔ پیسہ تو کما لیتا ہے انسان، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، جانور بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کھانے پینے کے اسباب مہیا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس بھی بہت اچھا دیا ہے۔ ہمارے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض جانوروں کو جو لباس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے آگے مانچسٹر اور ڈنکا شائر کے حسین لباس جو ہیں وہ ہیج در ہیج ہے۔ لومڑی کی کھال ہے اور بھیڑیے کی کھال ہے، یہ انسان فخر کے طور پر استعمال کرتا ہے، تو ایسا لباس جانوروں کو بھی دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو کھانے کو جانوروں کو بھی مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، لباس مل رہا ہے، اوڑھنے بچھانے کو سامان مل رہے ہیں، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے، یہ شرف المخلوقات بنایا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے ہر کام میں اپنے پروردگار کی خوشنودی کو مد نظر رکھے۔ یہی واحد ذریعہ فضیلت ہے انسان کا تمام مخلوقات کے اوپر، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تصور اس کے دل میں رہے، اللہ تعالیٰ کا خیال رہے، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی کی فکر میں رہے، اپنے ہر قول میں، فعل میں، حرکت میں، سکون میں، یہ تقویٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان بھی ایک عجیب واسطہ بنایا۔ آگے بھی قرآن نے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلے کا معنی ہے نیک عمل، کوئی بھی نیک عمل ہو وسیلہ، چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی اگر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا کرنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے عطا فرمایا کہ تاکہ یہاں اس میں انسان کے نیک اعمال کی تعداد عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جائے، اور جتنا نیک اعمال کی تعداد بڑھے گی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھے گا، تقویٰ کے اندر اضافہ ہوگا۔ یہ جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تم متقی بن جاؤ، اس لیے روزے فرض کیے گئے۔ ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، ان کے اندر تمہیں تقویٰ پیدا کرنا تمہارے لیے پیش نظر یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہتے یہ ہیں کہ اس رمضان کے ذریعے تقویٰ پیدا ہو۔ کیسے پیدا ہو؟ کہ رمضان سے پہلے جو زندگی گزر رہی تھی وہ اس میں زیادہ تر فکر جو ہے وہ دنیاوی معاملات کی تھی، کھانا پینا،
کمانا اور سونا جاگنا، اسی کے گرد ساری زندگی گھوم رہی تھی دنیاوی مصروفیات کے اندر۔ اب رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا کھانا بند کر دو، پینا بند کر دو، اپنی خواہشات کے اوپر روک لگاؤ، کھانے کی خواہش پر روک لگاؤ، پینے کی خواہش پر روک لگاؤ، جنسی خواہش پر روک لگاؤ۔ کیوں لگاؤ؟ اس لیے لگاؤ کہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم نے کہا، بس یہ ہے ہماری حکم کی تعمیر۔ یہ وسیلہ ہے اتنا عظیم کہ جب بندے نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، کس کے لیے چھوڑ دیا؟ اللہ کے لیے چھوڑ دیا کہ میرے اللہ نے منع کیا، میں نہیں کروں گا۔ اور الحمدللہ جو روزہ رکھنے والے مسلمان ہیں وہ اتنے پکے ہوتے ہیں روزے کے اندر کہ اگر کوئی ہزاروں روپے کی بھی پیشکش کرے کہ روزہ توڑ دو، کبھی نہیں توڑے گا، کوئی مسلمان توڑے گا نہیں، اس واسطے کہ اس نے اللہ کے لیے رکھا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہے۔ اے اللہ، میں بھوک کی جو تپش ہے وہ برداشت کر رہا ہوں، اس لیے برداشت کر رہا ہوں، اور پیاس کی تپش ہے اس کو اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ آپ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما کر مجھے جہنم کی تپش سے بچائیں، جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یہ گرمی مجھے منظور، اس گرمی میں پیاسا رہنا مجھے منظور، اس حالت میں بھوکا رہنا مجھے منظور، لیکن آخرت کی جو آگ ہے، آخرت کی جو بھوک ہے، آخرت کی جو پیاس ہے، اے اللہ میرے بس سے باہر ہے، لہذا اپنے فضل و کرم سے مجھے یہاں پر اس روزے کو قبول فرما لیجیے، اور وہاں مجھے اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نجات عطا فرما کر اپنے قرب کا مقام عطا فرمائیے، جنت عطا فرمائیے، اپنے رائے کامل عطا فرمائیے۔ بندہ اس لیے روزہ رکھے، اور تو ایک وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک عظیم وسیلہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا کہ جب بندہ اس نیت سے روزہ رکھ رہا ہے، اس لیے مشقت برداشت کر رہا ہے کہ میں اللہ تک پہنچوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وسیلہ بنا دیتے ہیں اپنے ساتھ تعلق کے مضبوط ہونے کا اور تقویٰ کا۔ اور اس کے علاوہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفلی عبادتوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ایسا رکھ دیا کہ کوئی گیا سے گیا مسلمان ہو لیکن رمضان کے اندر کچھ نفلی عبادتوں کی اس کو توفیق ہو جاتی ہے۔ نفلی عبادتیں، رات کو تراویح تو ہے ہی، ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ تراویح میں 20 رکعتیں ہوتی ہیں، اور 20 رکعتوں کے معنی 40 سجدے، 40 سجدے، اور ہر سجدہ بارگاہ الہی میں جب بندہ سر ٹیک کر سجدہ کرتا ہے اپنے پروردگار کو، تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بندہ اپنے پروردگار سے قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت۔ جب سجدہ کر دیا، پیشانی زمین پر رکھ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب اللہ جل جلالہ کے ساتھ سجدے کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ سجدہ کرو اور پاس آ جاؤ، سجدہ کرو اور پاس آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ تو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ سجدہ قرب کا ذریعہ ہے۔ تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے اندر ہر مسلمان جو تراویح پڑھتا ہے تو 20 رکعتیں مزید پڑھتا ہے۔ 20 رکعتوں کی کیا معنی؟ 40 سجدے زیادہ کرتا ہے۔ تو 40 مقامات قرب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر بندے کو عطا فرمایا۔ تو رمضان کا مہینہ ہم جیسے بھٹکے ہوئے لوگوں کو
جو رمضان سے پہلے بھٹکے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیال سے، اس کے تصور سے، اس کی فکر سے، اس کے ذکر سے دور ہو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گھیر کر رمضان کے اندر لے آتا ہے کہ ہمارے قریب آ جاؤ، ہم سے جو تم دور بڑھتے جا رہے ہو ہمارے قریب آؤ، کچھ نیک اعمال زیادہ کرو، نیک اعمال زیادہ کرو گے تو وسیلہ تمہیں ملے گا، مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ملے گا، اس سے تقویٰ پیدا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سلسلہ ایسا رکھا ہے، سلسلہ کچھ ایسا رکھا ہے کہ جب جیسا کہ اس آیت میں فرمایا کہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے وسیلے سے، یعنی نیک عمل سے۔ جو بھی نیک عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اس سے تقویٰ پیدا ہوگا، تھوڑا ہو زیادہ ہوگا۔ نماز پڑھی اللہ کے لیے تو اس نماز پڑھنے کا لازمی خاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرے گی، لازماً کرے گی۔ ہو نہیں سکتا اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نماز کے ذریعے تعلق پیدا نہ ہو۔ کوئی بھی نیک عمل کرے گا اللہ کے لیے کرے گا، اخلاص کے ساتھ کرے گا، دکھاوا مقصود نہیں ہوگا، شہرت مقصود نہیں ہوگی، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا، ایک تعلق قائم ہوا۔ اب جب تعلق قائم ہوا تو ایک درجے کا تقویٰ حاصل ہوا، کسی نچلے درجے کا صحیح لیکن تقویٰ حاصل ہوا۔ تقویٰ حاصل ہوا تو وہ کسی اور نیک عمل کی طرف لے جائے گا، کسی اور نیک عمل کی طرف لے جائے گا، پھر وہ نیک عمل اس کو پھر دوبارہ مزید تقویٰ پیدا کرے گا، مزید تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرے گا، پھر جب مضبوط ہوگا تو اور زیادہ نیک عمل کی توفیق ہوگی، اور زیادہ نیک عمل کی طرف جائے گا۔ یہ تسلسل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ یہ بات تو واضح ہے کہ تقویٰ کے درجات ہیں بہت سے، کسی کے تقویٰ ہے ایک درجے کا تقویٰ ہر مسلمان کو حاصل ہے، فرمایا کہ کفر سے بچا ہوا ہے، الحمدللہ تقویٰ کا یہ درجہ اس کو حاصل ہے۔ ایک تقویٰ کا درجہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچا ہوا ہے، ایک درجہ یہ گناہ صغیرہ سے بھی بچا ہوا ہے، ایک تقویٰ کا درجہ یہ ہے کہ شبہات سے بھی بچا ہوا ہے۔ تو شبہات تقوی کے درجات ہیں، پہلے شروع ہوتا ہے پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اتقاکم باللہ انا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں۔ تقویٰ سب سے زیادہ اونچا مقام کا تقویٰ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تقویٰ کے درجات ہیں، درجہ بدرجہ آدمی تقویٰ کی طرف کی منزلیں طے کرتا ہے، اور اس کا راستہ یہی ہے کہ نیک عمل کرے گا تقویٰ حاصل ہوگا، تقویٰ حاصل ہوگا اور نیک عمل کرے گا، اور نیک عمل کرے گا پھر تقویٰ حاصل ہوگا، پھر تقویٰ حاصل ہوگا پھر اور نیک عمل کرے گا۔ یہ ایک تسلسل ہے جس سے انسان جو ہے گزرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، تو متقی کا ایک اعلیٰ درجہ لے کر پہنچتا ہے، نیک اعمال جتنا کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے اندر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نواز رہے ہیں کہ بھاگے جا رہے تھے تم ہم سے، غفلت کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، بھاگے جا رہے تھے، ہم نے تمہیں سمیٹ لیا۔ دیکھو کیا لفظ استعمال کیا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب رمضان کا مہینہ آنے والا تھا تو اسے ایک دن پہلے جو خطبہ دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، تو کیا فرمایا؟ لقد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، تمہارے اوپر سایہ ڈال دیا ہے ایک عظیم مہینے نے، سایہ ڈال دیا ہے۔ سایہ جو ہوتا ہے
وہ رحمت کا سایہ، مغفرت کا سایہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا سایہ وہ ڈال دیا ہے کہ تم بھاگے جا رہے تھے، غفلت کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں آ رہا تھا، تو ہم نے تمہیں ایک ایسا مہینہ عطا فرما دیا جس میں تمہیں توفیق ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کی توفیق ہوگی۔ عبادتوں کرو گے، روزے رکھو گے، تراویح پڑھو گے، تلاوت قرآن کرو گے، ذکر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرو گے، تمہارے دل کا تقویٰ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، لعلکم تتقون۔ تو بڑا زبردست عظیم مقصد ہے جس کے تحت یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ لہذا یہ تصور کرو کہ ہم روزے تو رکھ رہے ہیں، ذرا سا یہ تصور کر کے رکھو کہ یہ روزہ اس لیے رکھا جا رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے تقویٰ سے نوازے، اس کے ذریعے میرے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ وہ تصور، بھوک لگے، پیاس لگے، کھانے پینے کو دل چاہے، تو اس وقت میں یہ تصور کر لو کہ میں اس لیے رک رہا ہوں کہ میرے مولا نے مجھے منع کیا، میرے آقا نے، میرے پروردگار نے مجھے منع کیا، اس لیے رک رہا ہوں۔ تو جب یہ کرے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوچ کر کرے گا کہ یہ منظور ہے، یہ گرمی منظور ہے، یہ شدت منظور ہے، لیکن آخرت کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو جب یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی کیا فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، خالص میرے لیے، یعنی میری رضامندی کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، وانا اجزی بہ، بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ کیا مانا بدلہ؟ بدلہ تو ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، نماز کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ثواب دیتے ہیں، حج کا بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ کا بھی دیتے ہیں، صدقات کا بھی دیتے ہیں، ہر چیز کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن فرمایا اس کا خاص طور پر کہ میں ہی دوں گا۔ کیا مانا؟ کہ میں اپنے مقام کے حساب سے دوں گا۔ اور چیزوں کے بارے میں کہہ دیا کہ 10ویں ایک نیکی کرو تو 10 گنا ثواب ملے گا، صدقہ دو تو 700 گنا ثواب ملے گا، نماز جنازہ پڑھو تو ایک قرات احد کے برابر ملے گا، اور کوئی جو ہے صدقہ کر دو تو صدقے کو اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، اور سب کے کچھ حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ لیکن تو روزہ میرا ہے، میرا کیا مانا؟ اس میں کسی ریاکاری کا احتمال نہیں ہے۔ جب روزہ رکھا کسی نے تو ریاکاری کا، دکھاوے کا احتمال نہیں ہے، میرے ہی لیے ہوتا ہے، لہذا میں ہی بدلہ دوں گا، یعنی میں ابھی بتاتا بھی نہیں کیا دوں گا، اور چیزوں میں تو بتا دیا، یہ تمہیں بتاتا بھی نہیں، اچانک ملے گا، اچانک ملے گا۔ اچانک جو چیز ملتی ہے اس کی خوشی، اس کی مسرت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ابھی سے ہم تمہیں نہیں بتاتے، وقت میں جب آؤ گے ہمارے پاس تو ہم تمہیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور فرمایا خاص دروازہ مقرر کر دیا ہے ہم نے جنت کے اندر، باب الریان، وہ روزے داروں کے لیے، روزے داروں کے لیے۔ ریان یعنی ریان کے معنی سیراب ہونا، سیرابی کا دروازہ، وہ جنت والوں کے لیے، وہ روزے والوں کے لیے مقرر ہے، یعنی جن کو روزے کی زیادہ ذوق ہوتا ہے، زیادہ ذوق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر مختلف عبادتوں کے ذوق پیدا کیے ہیں۔ کسی بندے کو ذوق ہوتا ہے نمازیں زیادہ پڑھنے کا، نفلیں، کسی کو شوق ہوتا ہے تلاوت زیادہ کرنے کا، کسی کو شوق ہوتا ہے صدقہ زیادہ دینے کا، کسی کو شوق ہوتا ہے روزہ زیادہ رکھنے کا۔
تو ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مختلف عبادتوں کے جن لوگوں کو خاص ذوق ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ دروازے بنائے، وہاں سے پکارا جائے گا۔ روزے دار کو جس کے روزے کا زیادہ ذوق ہے، کثرت سے روزے رکھتا ہے، اس کو روزے داریوں کے باب الریان سے پکارا جائے گا۔ نماز کی جس کو زیادہ ذوق ہے اس کو نماز کے دروازے سے زیادہ پکارا جائے گا، نماز کے دروازے، جس کو زیادہ نفلیں پڑھنے کا شوق ہے۔ جو صدقہ زیادہ کرنے والا ہے اس کو صدقے کے باب سے پکارا جائے گا کہ اے فلان نام لے کر آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ جنت میں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ نے یہ بات بیان فرمائی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب بندہ کوئی کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائے، داخل ہونا مقصود ہے جنت میں، چاہے اس دروازے چلا جائے چاہے اس دروازے چلا جائے، تو اگر ایک دروازے سے بھی داخل ہو گیا مقصد تو پورا ہو گیا۔ تو سارے دروازوں سے کسی کو داخل ہونے کی ضرورت تو ہے نہیں، ایک دروازے سے داخل ہو جائے تو کافی ہے۔ تو کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سارے دروازوں سے پکارا جا رہا ہوگا؟ نماز کے دروازے سے بھی، روزے کے دروازے سے بھی، صدقے کے دروازے سے بھی، وہی آؤ آؤ، ہر ایک دروازہ اس کو بلا رہا ہوگا اپنی طرف، کوئی ایسا بھی ہوگا؟ تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں ایسا بھی ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی لوگوں میں شامل ہوگے جن کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا، نماز کے دروازے سے بھی، روزے کے دروازے سے بھی، اور صدقات کے دروازے سے بھی، اس واسطے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے سبھی کچھ کی توفیق عطا فرمائی، سبھی کا ذوق عطا فرمائی۔ تو غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے اس لیے اپنے قریب کرنے کے لیے، اپنا قرب عطا کرنے، جتنا قرب بڑھے گا اتنا تقویٰ بڑھے گا، جتنا تقویٰ بڑھے گا اتنا عمل صالح بڑھیں گے، جتنا عمل صالح بڑھیں گے اور تقویٰ بڑھے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اسی طرح۔ تو یہ جب آدمی چلتا ہے نا اپنی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تابع بنانے کے لیے، تو اس کو یہ مدارج طے کرنے ہوتے ہیں، مدارج طے کرنے ہوتے ہیں، وہ قدم بقدم آگے بڑھتا ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ تلاش کرنے کے معنی یہ ہے کہ اپنی مقدور بھر طاقت کوئی انجام دینا شروع کر دو، کوئی طاقت انجام دینا شروع کر دو۔ اگر پہلے غفلت تھی نمازوں سے، نماز پڑھنا شروع کر دو۔ غفلت تھی تلاوت سے، ذکر سے، اب تلاوت اور ذکر شروع کر دو، کسی بھی حالت میں شروع کر دو۔ جب شروع کرو گے تو یہ وسیلہ تلاش کرنا ہوا، وسیلہ تلاش کر رہے ہو گے۔ جب تم مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو گے میں ضرور دوں گا، اپنا قرب ضرور دوں گا۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھنا، حقیر سمجھ کر من جو ولو ان تلقا اخاک بوجه طلق، چاہے وہ اتنا چھوٹا سا کام ہو کہ اپنے کسی بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملاقات کر لو، خندق پیشانی سے ملاقات کر لو، بظاہر تو تھوڑا سا عمل ہے لیکن اس کو حقیر مت سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پتہ نہیں اس کا کیا مقام ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کتنا قرب اپنا عطا فرماتے ہیں، کتنا تقویٰ تمہارے اندر پیدا فرماتے ہیں، چھوڑنا نہیں۔ تو بس پہلی بات یہ ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، نیک عمل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے وہ وسیلہ تلاش ہو اور کس طرح ہم وسیلے تک پہنچے، نیک عمل تک پہنچے۔ طبیعت ایسی بن گئی ہے، العیاذ باللہ، طبیعت ایسی بن گئی ہے کہ طبیعت اٹھتی نہیں، عبادات کی طرف چلتی نہیں۔ وہ جو
غالب نے کہا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں ہے. جانتا ہوں کہ طاعت کرنے میں کتنا ثواب ہے، جانتا ہوں کہ دنیا کے سے بے رغبتی میں کتنا اجر و ثواب ہے، پر طبیعت ادھر نہیں ہے. اللہ چاہے طبیعت نہیں جائے تو پھر کیا کروں؟ اگر طبیعت نہیں جا رہی، نہیں چاہ رہی، نفلی کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، روزہ رکھنے کو دل نہیں چاہ رہا، تراویح پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، ذکر کو دل نہیں چاہ رہا، زبردستی بارہ باندھی کر رہا ہوں، تو کیا کروں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آگے کہا، وَجَاهِدُوا فِي اللہ کے راستے میں محنت کرو، مشقت اٹھاؤ، مجاہدہ کرو. یہ جاہدوا فی سبیلہ بڑا عجیب کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جس کو کہتے ہیں مجاہدہ. صوفیاء کرام کے اصطلاح مجاہدہ. اور حدیث میں المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. کیا معنی؟ کہ نفس اس کو لے جا رہا ہے کسی غلط راستے کی طرف، نفس اس کو طاغات سے منحرف کر رہا ہے، نفس اس کو طاغات سے بھگا رہا ہے، اس کے خلاف اپنے نفس کو مجبور کر کے، پامال کر کے، زبردستی کر کے وہ طاعت کی طرف لے. یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ اس پر طبیعت ادھر نہیں جاتی، پر طبیعت ادھر نہیں جاتی، یعنی دل نہیں لگتا، طبیعت چلتی نہیں. یہ اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم نے اپنے آپ کو طبیعت کا غلام بنا لیا. جو طبیعت چاہے گی وہ کروں گا، جو طبیعت نہیں چاہے گی نہیں کروں گا. غلام بنا لیا. تو اب اگر طبیعت نہیں جا رہی طاعات کی طرف تو کہہ رہے ہو میں مجبور ہو گیا، مجھ سے نہیں ہوتا، کیونکہ تم نے طبیعت کا اپنے آپ کو غلام بنا لیا. اور یاد رکھو طبیعت کا غلام بنانے سے نہ دین کا کوئی مقصد حاصل ہوتا ہے، نہ دنیا کا کوئی مقصد حاصل ہوتا ہے. اگر آدمی طبیعت کا غلام بنا لے اپنے آپ کو، کیا مانا؟ کہ جب نیند آئے گی سوؤں گا، لازماً سوؤں گا جب بھی نیند آئے گی. یہ اپنے آپ کا طے کر لیا آپ نے کہ میں جب بھی نیند آئے گی سوؤں گا. اب صبح کو آپ کا ملازمت کا ٹائم آ گیا، اپنے کام پر جانا ہے، ڈیوٹی پر جانا ہے، جس کے اوپر جیسے ساری روزی وابستہ ہے، اور نیند آ رہی ہے، تو کیا کرو؟ سو گئے اس وقت کہ بھائی مجھے تو نیند آ رہی ہے اور میں طبیعت جو ہے وہ آگے جاگ کر کام کرنے کو طبیعت میری نہیں چاہ رہی، لہذا میں تو سو جاتا ہوں. تو ایک دن سو گے، 2 دن سو گے، پھر ہمیشہ سوتے ہی رہو گے، کان پکڑ کے نکال دیے جاؤ گے. اس واسطے کہ تم نے اپنے آپ کو سونے کی طبیعت کا غلام بنا لیا. تو دنیا کا کوئی کام بھی اپنے آپ کو طبیعت کا غلام بنانے سے نہیں چلتا. طبیعت اور نفس کی خواہش کے خلاف کبھی نہ کبھی کرنا ہی پڑتا ہے. بڑے سے بڑا حکمران، بڑے سے بڑا سرمایہ دار، بڑے سے بڑا دولت مند، بڑے سے بڑا امیر انسان، وہ بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جب جو چاہوں وہ ہو جائے، اور جو میرا دل چاہے وہ ہو جائے. یہ نہیں ہوتا. مجھے ایک میرے عزیز نے واقعہ سنایا کہ رمضان میں عمرے کو جا رہے تھے، رمضان کے اندر، تو ان کے ساتھ ایک دولت مند آدمی بھی تھے، وہ بھی عمرے کو جا رہے تھے. تو کہیں انہوں نے یہ کہہ دیا بھائی ذرا
رش کا زمانہ ہوتا ہے، بہت ہجوم ہوتا ہے رمضان میں، تو ذرا خیال رکھنا، اور ذرا بعض اوقات جو ہے وہ آدمی کو نماز کی وجہ سے بہت پہلے نکلنا پڑتا ہے، کھانے کے لیے اگر جانا ہو تو لائنیں لگانی پڑتی ہے، تو بہت مشقت، یعنی پہلے سے آدمی کو خوب اوقات کو تول کر خرچ کر، کچھ طرح کی بات کہی کہ اوقات کو تول کر خرچ کرنا چاہیے۔ تو وہ تھے امیر آدمی، دولت مند، تو انہوں نے کہا کرے کچھ پرواہ نہیں ہے، پیسہ سب کچھ کرا لیتا ہے، پیسہ سب کچھ کرا لیتا ہے، یعنی پیسہ خرچ کریں گے، اچھے سے اچھی جگہ رہائش کی ملے گی، اچھا کھانا ملے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رش ہو یا کچھ ہو۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، پیسہ سب کچھ کرا لیتا ہے تو کرا لینا پیسے سے۔ تو کہتے 2 دن کے بعد دیکھا تو حرم کے کنارے، حرم کی سیڑھیوں کے پاس سر پکڑے بیٹھے، تو پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیا حال ہے؟ کہا کہ جی سحری نہیں ملی۔ بھائی کیوں نہیں ملی؟ پیسہ تو تھا، کہ پیسہ تو لے کر گئے تھے، مگر لائن اتنی لمبی تھی کہ نمبر آیا نہیں اور اذان ہو گئی۔ تو پیسہ جس کو جو سمجھتا ہے کہ پیسہ سب کچھ کر بیٹھتا ہے، اس کا کو بھی اللہ میاں دکھا دیتے ہیں کہ تیرا پیسہ رکھا رہ گیا، ما اغنی عنکم جمعکم، جو کچھ جمع کیا تھا وہ کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، دنیا کے اندر ہو جاتا۔ تو آدمی اگر یہ سوچے کہ بھئی میں جو چاہوں گا وہ ہو جائے گا، اور جو میرا نفس چاہے گا، میری خواہش ہو رہی ہوگی وہ پوری ہوگی، دنیا میں کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنی خواہش کے خلاف تو کرنا ہی ہوگا، کبھی نہ کبھی کرنا ہوگا۔ تو چاہے مجبور ہو کر کر لو، اور چاہے مختار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر کر لو۔ کہ خواہش ہو رہی ہے، مگر میں اس خواہش کو دبا کر، اس کو کچل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کروں گا۔ تو پر طبیعت ادھر نہیں جاتی، طبیعت جو نہیں جا رہی ہے اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ تم طبیعت سے اس لیے نہیں جاتی کہ غلام بنے بیٹھے ہو طبیعت۔ علاج یہی ہے کہ جب طبیعت کسی خلاف شرع امر کی طرف راغب ہو تو طبیعت پر زبردستی کرو، اور زبردستی کر کے نکلو۔ جیسے کہ ملازمت کے لیے تم صبح کو جاتے ہو، نیند آ رہی ہوتی ہے، لیکن نیند کو کچل کر ملازمت کے لیے جاتے ہو۔ اسی طریقے سے اگر طبیعت پیچھے جا رہی ہے، دل نہیں لگ رہا، اور ذکر کی طرف طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی، تلاوت کی طرف نہیں ہو رہی، تو زبردستی کر کے اپنے آپ کو لاؤ، اور جتنا زبردستی کرو گے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طاعت کی طرف لاؤ گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بڑھے۔ اللہ تعالیٰ کے مجاہدون فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں یہ مجاہدہ کر، طاعت کے طرف مجاہدہ۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو الحمدللہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ بچائے، ایسے بھی گھرانے ہیں جن میں پتہ نہیں چلتا کہ رمضان کب آیا اور کب گزر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں سے نہیں بنایا، روزہ رکھنے کی توفیق بخشی، شکر ادا کریں، ہر روزے پر شکر، اور اس روزے کے اندر جب یہ تصور کرو کہ یہ میں اپنے پروردگار کے حکم کی خاطر رکھ رہا ہوں، اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل میں رکھ رہا ہوں، یہ تصور بنا رہے روزے کے اندر، تو جتنا یہ تصور پختہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا ہوگا، اتنا انشاءاللہ تقویٰ پیدا ہوگا۔ پھر الحمدللہ تراویح کی توفیق ہو جاتی ہے، جو ہم لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے ہی ہیں جو تراویح کی توفیق جن کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، تو
اس کو سمجھو کہ ہر سجدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قرب میں اضافہ ہو۔ یہ جو حدیث میں فرمایا نا روزے کے بارے میں بھی اور تراویح کے بارے میں بھی کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا یعنی آدمی روزہ بھی رکھے اور تراویح بھی پڑھے، ایک تو ایمان کی حالت میں، ایک احتسابا کا کیا مطلب؟ یعنی ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ ثواب کی امید رکھے، تو در حقیقت مقصد یہ ہے کہ جب یہ کام کر رہے ہو تو کام کرتے وقت یہ تصور ذہن میں رہے کہ یہ چیز مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہی ہے، یہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کر رہی ہے، مجھے اس کے اوپر انشاءاللہ اجر و ثواب مرتب ہو رہا ہے، یہ تصور دلانا مقصود ہے۔ یعنی بھائی ایمانن کہہ دے تو کافی تھا کہ ایمان کے ساتھ آدمی روزہ رکھے گا تو خود بخود ثواب ملے گا انشاءاللہ، لیکن احتساباً باقاعدہ اللہ تعالیٰ بطور صفت کے یا شرط کے یا حال کے بیان فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو یا تراویح پڑھو تو یہ تصور کر کے پڑھو کہ میرا اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا ہو رہا ہے، جس کے اوپر مجھے اجر و ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے نا یہ اس روزے کی حقیقت، تراویح کی حقیقت کی طرف بندے کو لے کر جائے گی۔ ہم بزرگوں نے فرمایا کہ جب وضو کرتے ہو نا تو وضو کرتے وقت میں یہ تصور کیا کرو، جیسے حدیث میں آیا کہ وضو کر رہے ہو تو ہاتھوں سے ہاتھ دھوئے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں تو منہ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں دھو رہے ہیں تو پاؤں کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ یہ تصور جو ہے نا، یہ تصور اس عبادت کے اندر لطف بھی پیدا کرتا ہے اور عبادت کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا مزید ذریعہ بھی بناتا ہے۔ احتساباً یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بناتا ہے۔ تو الحمدللہ توفیق ہو رہی ہے، اس پر شکر ادا کریں۔ بس یہ تصور روزے کا، تراویح کا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے لطف میں، اس کی برکات میں، اس کے انوار میں اضافہ فرمائے۔ تیسری بات یہ کہ عام دنوں کے مقابلے میں نفلی عبادتیں اس میں زیادہ کرنے کا اہتمام کیا جائے، زیادہ نفلیں، زیادہ تلاوت، زیادہ ذکر عام دنوں کے مقابلے میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ فضولیات سے اجتناب، وقت ضائع کرنے سے بچیں، وقت ضائع کرنے وہ کام جس میں نہ دنیا کا نفع نہ آخرت کا نفع، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں اور زیادہ سے زیادہ وقت جو مل جائے۔ بہت سے حضرات ظاہر ہے کہ ان کی اپنی ذاتی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، ان مصروفیات سے جو ضروری مصروفیات ہیں ان سے آدمی اپنے آپ کو فارغ نہیں کر سکتا۔ ملازم ہے، ملازمت کر رہا ہے، تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ وقت تھوڑا سا نکال کر عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ تلاوت ہو، عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ذکر ہو، عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ تسبیحات ہوں۔ تلاوت کا قصہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف میں اگر دیکھا جائے تو پتہ نہیں سینکڑوں حضرات کے نام آتے ہیں جو کم از کم 3 دن میں ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں، سینکڑوں، اور بعض ایسے ہیں کہ جو دن میں ایک ہی دن میں ختم کر لیتے ہیں۔ اور ویسے تو حدیث میں آیا ہے کہ 3 دن سے کم میں نہیں ختم کرنا چاہیے، لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ یہ عام دنوں کی بات ہے۔ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پورا ایک قرآن بھی روزانہ ختم کر لے تو
کوئی حرج نہیں، اور بہت سے بزرگوں سے منقول، امام ابو حنیفہ سے منقول ہے، امام شافعی سے منقول ہے، امام بخاری سے منقول ہے، اور خود ہمارے زمانے میں علامہ ابن عابدین شامی کے جو مصنف ہیں ان کا بھی یہ معمول تھا، ایک قرآن روزانہ ختم کرتے تھے۔ اور میں نے ایسے بزرگ اپنی آنکھوں سے دیکھے جو رمضان کے اندر روزانہ قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسلاف نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن کریم زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کا بڑا اہتمام کرنا، یہاں تک کہ جتنے زیادہ ختمات ہو سکے اور ختم ہو سکے اتنا بہتر قرار دیا۔ تو بھائی کم از کم ہم اپنے عام معمول سے کچھ بڑھا کر جتنا عام دنوں میں پڑھتے ہیں اس سے دگنا کر لیں، 3 گنا کر لیں، 4 گنا کر لیں، اور رمضان کے مہینے میں تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کا اہتمام۔ اگر طبیعت نہیں جا رہی تو اس کا جواب وہی ہے کہ طبیعت کا اپنے آپ کو غلام نہ بناؤ، بلکہ طبیعت کو مجبور کرو اور طبیعت کو مجبور کر کے لگاؤ۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ اقرأوا القرآن اما ائتلفت قلوبکم، کہ قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہارا دل لگے، جب دل نہ لگے تو چھوڑ دو۔ اس کے بارے میں میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو معمولاً تلاوت کرتا ہے اور اچھی مقدار میں تلاوت کرتا ہے، پھر کسی وقت میں جا کر اس کا دل نہیں لگ رہا چھوڑ دے۔ لیکن جو آدمی شروع کر رہا ہے، مبتدی ہے، وہ اگر یہ چاہے کہ جب دل لگے گا تو پڑھوں گا، جب دل نہیں لگے گا تو نہیں پڑھوں گا، تو ساری زندگی نہیں پڑھ سکتا، کبھی دل نہیں لگے گا۔ شروع میں تو دل لگانا پڑتا ہے، پھر جب طرف عادی ہو جاتا ہے تو لگ بھی جاتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی ایسی حالت آئے کہ جس میں آدمی قرآن کی معاذ اللہ توہین ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر چھوڑ چھوڑ دیں۔ تو اس کی تلاوت کی زیادہ تھا۔ اور بھائی ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زبان پر رہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اور کلمہ طیبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمہ زبان پر رہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کلمہ طیبہ زبان پر رہے، اور ذکر جتنے اذکار آئے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو بجائے دوسری باتیں کرنے کے آدمی اس طرف متوجہ ہو جائے اور ذکر کثرت سے کرے۔ اس طرح جب گزاریں گے تو انشاءاللہ وہ جاہدوا فی سبیلہ کا ایک مطلب اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔